ہجرت تو پہلے دا واقعہ ساڈے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل ابو لہب، اے کتاب الوضو دے اندر ہے، میرے سامنے بخاری شریف ہے، ان دے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ جی عقبہ بن ابی معیط اور ولید بن مغیرہ یہ سب ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نال ایک اونٹنی سوئی ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کہ کیڑا بندہ ہے جڑا جناب اے اونٹنی دا جڑی گندگی ہے اے چک کے حضور دے تے سٹے، نعوذ باللہ۔ عقبہ بن ابی معیط سامنے آ گیا، انہیں کہا جی میں سٹدا، انہیں کہا سٹ، انہیں جناب وہ اونٹنی دی جڑی گندگی سی وہ چک کے تے ساڈے آقا مولا جدو سجدے چ گئے تے آپ دے کندھے دے درمیان رکھ دیتی۔ اللہ اکبر۔ اے کتھے؟ کعبے دے وچ۔ کنے کیتا؟ عقبہ بن ابی معیط۔ انہیں جناب یہ حرکت کی تھی جدو میرے آقا مولا نماز تو فارغ ہوئے نا تو میرے آقا مولا نے جناب ہاتھ چک دیتے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہم علیک بقریش، یا اللہ انہیں قریشیوں نو نپ لے۔ تو جدو وہ ہسن لگے پھر جناب ٹھاٹا مار مذاق اڑایا نا، مذاق اڑا کے جناب دند کڈن لگے ایک دوجے جناب، ایک دوجے دے اوتے بعد مارے کا بعد ایک دوجے دے اوتے ڈگن لگے، ان میں خوش ہوئے۔ تو پھر میرے آقا نے نام لیا، یا اللہ ابو جہل نو بھی نپ لے، ابو لہب نو بھی نپ لے، عتبہ نو بھی نپ لے، شیبہ نو بھی نپ لے، جی ولید بن مغیرہ بھی نپ لے، اور جناب وہ جڑا امیہ بلال حضرت بلال نو کڑدا سی امیہ بن خلف یہ بھی اتنے موجود سی۔ حضور نے فرمایا یا اللہ امیہ بن خلف نو بھی نپ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے میں نے وہ دعا بھی یاد سی، پھر وہ میں بدر والا دن بھی یاد سی جن دے خلاف حضور نے دعائے جلال کی تھی، اتنے سارے قتل ہو گئے۔ یہ سارے سردار سن، یہ سارے اتنے قتل ہو گئے جن نے وہ گندگی سٹی سے نا ساڑے آقا مولا تے۔ عقبہ بن ابی معیط وہ گرفتار ہو گیا، وہ نہیں قتل ہویا، وہ گرفتار ہو گیا۔ تے جنگ بدر دے جڑے قیدی سن انہاں قیدیاں دے وچ جناب صحابہ کرام انہوں رسی بن کے تے لے کے جا رہے سن، تے رستے چ ایک مقام دے اوتے میرے آقا مولا دی نظر پی گئی اوتے۔ حضور نے ویکھیا تے جناب وہ عقبہ بن ابی معیط، حضور نے فرمایا کہ اینو ایتھے ہی قتل کر دو۔ حالانکہ جنگی قیدیاں نو قتل نہیں کیتا جاندا، جنگی قیدیاں دا حضور دا اپنا قانون کہ جنگی قیدیاں نو قتل نہیں کیتا جاندا، لیکن عقبہ بن ابی معیط نو ویکھدیاں حضور نے فرمایا کہ اینو ایتھے ہی قتل کر دو۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اینو ایتھے ہی قتل کر دو۔ جدو انہوں قتل کرن لگے نا تو انہیں کی کیا؟ انہیں کہا من للصبیۃ، حضور میرے بچے کا کی بنے گا؟ اے میرے آقا مولا حضور دے اخلاق دس دیو جی، حضور نے اپنے گستاخوں کو معاف کر دیا، یہ بھی اخلاق بتاؤ نا، یہ بھی اخلاق ہیں۔ ہمارے آقا مولا حضرت عدی بن حاتم کے لیے اپنا گدا بچھائیں، یہ بھی اخلاق ہے۔ اور ہمارے آقا مولا جناب کعبے کے اندر لٹکے ہوئے ابن خطل کو قتل کروائیں، یہ بھی اخلاق ہے۔ حضور نے انہیں جدو کیا نا کہ من للصبیۃ، حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے آقا نے فرمایا النار، حضور نے فرمایا تیرے بچے جان جہنم وچ۔ یہ حضور دے الفاظ ہیں۔ اج تسی حضور دے گستاخاں نو جناب پناہ دینا چاہندے ہو، تسی جناب حضور دے گستاخاں دی آڑ وچ انہاں نو پیچھے کر کے تے اقلیت دی آڑ وچ انہاں نو پناہ دینا چاہندے ہو، انج نہیں ہونا۔ ہاں اسی سب کچھ برداشت کر لواں گے، ایک گستاخی رسول بالکل مسئلہ جدا گانا، ان دے اوتے بالکل ذرہ برابر بھی جناب اسی کمپرومائز نہیں کران گے۔ فی الفور انہاں گستاخاں نو نپو، انہاں نو کیفر کردار تک پہنچاؤ، اقلیتاں رون جویں مرضی رون، اپنی عبادتاں کرن، اپنے جو مرضی کرن، سانو کوئی تکلیف نہیں، لیکن ساڈے حضور دے خلاف گل کرن گے تے انہاں نو اسی نہیں چھڑنا، او جتھے ملن گے اسی وڑ دیاں گے۔ فقتلوا من سب نبیا، من سب نبیا۔ ایک منٹ بھائی، جڑے چاہتے ہیں کہ حضور دے گستاخ جناب کیفر کردار تک پہنچن، ہاتھ کھڑے کرن، سارے ہاتھ کھڑے کرو۔ جڑے چاہتے ہیں، جڑے تے حضور دا غلام بیٹھے ساڈی انہاں نال گل ہے، جڑے حضور دا غلام نہیں ساڈی انہاں نال گل بھی نہیں۔ جڑے جناب اپنے جناب ذاتاں دے واری آ جائے، اپنے لیڈراں دی جناب عزت دی واری آ جائے تے جناب دن رات بھونکن تے حضور دی عزت دی گل آوے تو انہاں تے جناب چوں تک نہ کرن، انہاں نال ساڈی گل نہیں۔ جڑے چاہندے نے کہ گستاخ کیفر کردار تک پہنچن، وہ ہاتھ کھڑا کرن۔ من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ ہاں ایک گستاخ رسول دا اے مسئلہ ہے کہ حضور نے فرمایا تو جا جہنم وچ۔ ادو تینوں پتہ نہیں سی جدو تو میرے اتنے جناب گند سٹ رہے سی، ان اقلیتاں نو ادو نہیں پتہ سی جدو حضور دی گستاخی ہو رہی سی، جدو ساڈا قرآن جلایا جا رہے سی، ادو تانوں اپنے گھر نہیں یاد سن، ہن پٹ رہے ہو ساڈے گھر جل گئے۔ ایک گھر نہیں ساری دنیا جل جائے، اگر حضور دی عزت نہیں تو پھر کسی دی بھی عزت نہیں۔ ہاں سانو سب تو پہلے حضور دی عزت عزیز ہے۔